نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 237 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک، یعنی جو شخص کسی دوسرے کو فاسق یا کافر ہونے کا طعنہ دے اور وہ شخص واقع میں فاسق یا کافر نہ ہو تو یہ اسی کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو اس حدیث کا پس منظر بیان کیا جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ حضرات علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لمبی بحثیں فرمائی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر کے فاسق یا کافر کہے تو وہ اس کہنے کی وجہ سے خود کافر یا فاسق ہو جاتا ہے، اور دیگر حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد خود کافر یا فاسق ہونا نہیں ہے، البتہ جو گناہ ہے یعنی کسی مومن کو اس طریقے سے طعنے دینا، یہ گناہ اسی کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، یہ نہیں یہ گنہگار ہوگا۔ اگر سامنے والا آدمی واقعتاً فاسق یا کافر ہے اور اس کو نصیحت کے طور پر یہ جملہ کہا جائے تو نہیں لوٹے گا، لیکن اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے تو اس کا گناہ خود کہنے والے پر پڑ جائے گا۔ اس لیے خاص طور پر کسی بھی شخص کو جو صاحب ایمان ہو اسے ہرگز کافر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کو کفر سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا ہر حدیث کو 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت پڑھی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ضروری بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، تو کیا اس اعتبار سے ہر حدیث کو 3 مرتبہ پڑھنا اس کے تحت آئے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہر حدیث کو 3 مرتبہ پڑھنا کوئی ضروری یا لازم نہیں ہے، تاہم کوئی ضروری اہم بات ہو اور لوگوں کو توجہ دلانی ہو تو تکرار کیا جا سکتا ہے، دہرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج بھی نہیں ہے۔ الغرض 3 کو لازم نہ سمجھا جائے اور نہ اسے ناجائز سمجھا جائے، بلکہ جیسا موقع ہو اس پر عمل کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لبیک کی آواز کے بعد شیطان نے بھی لبیک کی آواز لگائی تھی؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، البتہ روایت میں یہ ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کافی دنوں تک لوگ دین حق پر، توحید پر ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد شیطان نے ان کے اندر شرکیہ جراثیم پیدا کرنے پر محنت کی اور جو تلبیہ کے کلمات تھے اس میں اپنی طرف سے کچھ کلمات بڑھوا دیے، چنانچہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، یہ کلمات
کفار مکہ اپنے تلبیہ میں بڑھا کر بولتے تھے کہ جس کے ذریعے سے جو ان کے معبودان باطلہ تھے، بت وغیرہ تھے، ان کے لیے گنجائش نکلتی تھی۔ تو یہ سب شرکیہ چیزیں تھیں۔ اسلام نے آ کر کے ان سب کو ختم کیا اور خالص توحید کی تعلیم دی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا مسلمان اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ عام طور پر ایمان کو اسلام کی جگہ اور اسلام کو ایمان کی جگہ پر بولا جاتا ہے، مرادف لفظ کے طور پر، لیکن حدیث جبرائیل علیہ السلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ اخبرنی مل ایمان، تو نبی اکرم علیہ السلام نے عقائد کے بارے میں جواب دیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر وغیرہ۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلائی کہ کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے ایمان کا تعلق عقیدے سے ہوا اور اسلام کا تعلق عمل سے ہوا۔ البتہ کہیں ایمان کی جگہ پر اسلام اور اسلام کی جگہ پر ایمان بھی بول دیا جاتا ہے، اور اس آیت میں جو فرمایا گیا تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تو اس سے وہ مومن مراد ہے جو ایمان کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنے والا بھی ہو۔ سوال کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد نبوی مدینہ منورہ میں 40 نماز پڑھ لے تو وہ منافقت اور جہنمی ہونے سے بری ہو جاتا ہے، تو عورتیں یہ برکت کیسے حاصل کریں؟ جواباً عرض ہے کہ خواتین کے لیے مسجد کے بجائے اپنی قیام گاہ پر نمازیں پڑھنا افضل ہے، اگر وہ پابندی کے ساتھ اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے کمروں پر یا اپنی قیام گاہوں پر نمازیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ انہیں عظیم اجر و ثواب ملے گا، اور جو فضیلت مردوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ پوچھتے ہیں حرم مکی میں باب فہد اور باب عبدالعزیز کے باہر جو صحن ہے، تو یہاں پر جو سفید پتھر بچھا ہوا ہے اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور خواتین ناپاکی کے زمانے میں یہاں بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ باہر کا جو حصہ ہے یہ مسجد شریع کے اندر تو داخل نہیں ہے، لیکن چونکہ فنا اور صحن میں آتا ہے اس لیے یہاں پر صفیں متصل نہ بھی ہوں پھر بھی نماز درست ہو جائے گی، اور اس حصے میں خواتین ناپاکی کے زمانے میں بھی جا آ سکتی ہیں، بس دروازے کے اندر نہ جائیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب کے نومولود بچے کا انتقال ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر بھی کر لیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان صاحب کی والدہ محترمہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر ان کو اور ان کی بیوی بچوں کو بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، جبکہ یہ دونوں اپنے طور پر ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ انجانے میں ماں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہوں، تو کیا ماں کی بد دعا لگ جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ ماں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ بد دعائیں دیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو سمجھانا چاہیے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کو بد دعا دی جائے تو وہ لگ ہی جائے۔ آپ دونوں کو چاہیے کہ آپ حتی الامکان والدہ صاحبہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی دل آزاری سے بچیں۔
سوال کر رہے ہیں کیا احادیث شریفہ کی عربی کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جن کتابوں میں قرآنی آیات بکثرت ہوں ان کو ہاتھ لگاتے وقت باوضو ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ آیات نہ ہوں تو بے وضو چھو تو سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کر کے چھوئیں، اس کے اندر برکت زیادہ ہے۔ سوال کرتے ہیں مستحب کاموں کے لیے وضو کے بجائے تیمم پر اکتفا کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کوئی کتاب پڑھنی ہے یا کوئی اور عمل انجام دینا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ پانی کی موجودگی میں ان کاموں کے لیے تیمم کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے حقیقی طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ ویسے کوئی کر لے تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن حقیقی طہارت اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ میں 1 سال سے امامت کرا رہا ہوں، میرے پیر میں بچپن میں چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے دایاں پیر سجدے میں اور قعدے میں کھڑا نہیں ہو پاتا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو اتحیات پڑھتے وقت دایاں پیر اٹھانے اور بایاں پیر بچھانے کا جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل نہیں ہو پاتا، تو میری نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز درست ہے، کیونکہ عذر کی وجہ سے آپ اس سنت والی ہیئت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں حضرات ان کی بھی نماز درست ہے۔ سوال ہے کہ میں ایک مدرسے کی مسجد کا امام ہوں، میرے گھر اور مدرسے میں تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور میں گھر سے سفر شریع کی نیت سے نکلا اور اپنے آپ کو مقیم سمجھ کر مدرسے میں آ کر امامت کر دی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی کیونکہ تم مسافر ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورت میں میرا اپنے مدرسے میں نماز قصر پڑھانا چاہیے تھا یا اقامت والی نماز بھی درست ہو جاتی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ کا اس مدرسے میں باقاعدہ وطن بنانے کا ارادہ نہیں ہے تو جب تک آپ 15 دن وہاں قیام کا ارادہ نہیں کریں گے وہ جگہ آپ کے لیے وطن نہیں بنے گی۔ اور جو صورت آپ نے سوال میں لکھی ہے اس میں آپ کا سفر شریع کا ارادہ تھا، اس لیے آپ کو وہاں 2 رکعت پڑھانی تھی، 4 رکعت والی نماز۔ اگر 4 رکعت والی نماز آپ نے پوری پڑھا دی ہے تو مقتدیوں کی نماز درست نہیں ہوئی، آپ کی نماز تو ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن مقتدیوں کی صحیح نہیں ہوئی، اعلان کر دیجئے تاکہ وہ بعد میں دہرا لیں۔ سوال کرتے ہیں کہ مسبوق مغرب کی نماز کی آخری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوا، اب امام کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر جو اسے 2 رکعت پڑھنی تھی اس میں سے پہلی میں 2 سجدوں کے بعد قعدہ اولیٰ کے لیے نہیں بیٹھا، تو کیا حکم ہے؟ اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں استحساناً اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، درست ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو 2 رکعت بعد میں اسے ادا کرنی ہے، بہتر تو یہی تھا کہ اس کے بیچ میں قعدہ کرتا، لیکن یہ ایک طرح سے پہلی 2 رکعت چھوٹی ہوئی کی تکمیل ہے اور اس میں قعدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ باقی آئندہ اس کا خیال رکھا جائے، ایسی صورت میں بیچ میں قعدہ کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ قنوت نازلہ میں بھول سے فجر کی پہلی رکعت میں رکوع کے بعد پڑھ دی گئی قنوت نازلہ دوسری رکعت کی بجائے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو قوما کا وقت ہے یہ ذکر کا وقت ہے، اور ذکر میں قنوت نازلہ بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ باقی چونکہ یہ سنت اور متوارث عمل کے خلاف ہے اس لیے کراہت ضرور ہوگی، آئندہ اس میں اہتمام رکھا جائے کہ یہ صورت نہ ہو۔ سوال ہے کہ گاڑی اور بائک وغیرہ کا عموماً انشورنس ہوتا ہے، اب اگر کچھ نقصان ہو جائے تو کمپنی اس کا کلیم دیتی ہے،
لیکن بسا اوقات آدمی کلیم اور پیسے لینے کے لیے خود ہی اپنے ہاتھ سے گاڑی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خود ہی نقصان پہنچا کر اور کلیم وصول کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ زائد رقم لینا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔